بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں منیر احمد ٹی وی۔ سانپ ایک زہریلا اور موذی جانور ہے جس کو مارنے کا حکم حدیث میں ملتا ہے، لیکن بعض احادیث میں ہمیں تنبیہ بھی ملتی ہے کہ سانپوں میں سے کچھ سانپ ایسے بھی ہیں کہ جن کو مارنا خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ بتائی گئی ہے اور اس حوالے سے کیا حکم دیا گیا ہے، جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو ملتی رہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ سانپوں کی اکثریت تکلیف دینے والی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 موذی جاندار ہیں، جو جہاں ملیں ان کو مار دیا جائے۔ سانپ، کوا جس کے سر پر سفید نشان ہو، چوہا، پاگل کتا اور چیل۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1198۔ ناظرین، سانپ اس قدر تکلیف دہ ہے کہ نماز توڑ کر اس کو مارنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں 2 کالوں یعنی سانپ اور بچھو کو مار ڈالو، لیکن گھروں کے سانپوں کا حکم کچھ اور ہے۔ اس سے پہلے 3 بار گھر خالی کرنے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی جن سانپ کی شکل اختیار کر کے موجود ہو۔ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپوں کو جو گھروں میں رہتے ہیں مارنے سے منع فرمایا ہے، سوائے ان کے جن کی پشت پر کالی یا سفید 2 دھاریاں ہوتی ہیں جن کی دم نہیں ہوتی۔ بلا شبہ یہ نظر زائل کرنے اور عورتوں کا عمل گرا دیتے ہیں۔ ایک نوجوان کی نئی شادی ہوئی تھی، خندق سے اجازت لے کر گھر آیا، بیوی کو گھر سے باہر دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ آج ہماری عورتیں گھر سے باہر کہاں نہیں جاتی، اس میں ہماری غفلت ہے۔ بہرحال بیوی نے کہا کہ گھر میں دیکھو کیا ہے۔ نوجوان گھر میں دیکھتا ہے ایک سانپ کنڈلی مارے بستر پر بیٹھا ہے۔ نوجوان نے سانپ کو نیزے میں پرو دیا۔ جب گھر سے باہر نکلا تو سانپ نے دوبارہ حملہ کر کے نوجوان کو مار ڈالا۔ اس واقعے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں جن رہتے ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں، اگر تم سانپوں کو دیکھو تو 3 دن تک ان کو خبردار کرو، اگر 3 دن کے بعد بھی نہ نکلیں تو ان کو مار ڈالو کہ وہ شیاطین جن ہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت کافی ہے۔ اگر وہ گھر سے نہ جائیں یا نکل کر دوبارہ آ جائیں تو اسے قتل کر دیں، لیکن وہ سانپ جن کی دم چھوٹی ہو اور جس کی پشت پر 2 سیاہ لکیریں ہوں، ان دونوں سانپوں کو ہر جگہ ہر حال میں قتل کر دیا جائے گا، جیسا کہ اوپر والی روایت میں اس کا ذکر ہے۔ ابن امی ملکہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سانپوں کو مار دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں انہیں مارنے سے خود ہی منع کرنے لگے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دیوار گروائی، اس میں سے ایک سانپ کی کنچلی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ سانپ کہاں ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاش کیا تو وہ سانپ مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو، اس لیے میں بھی سانپوں کو مار ڈالا کرتا تھا۔ پھر ایک دن میری ملاقات حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتلے سفید سانپوں کو نہ مارا کرو، البتہ دم کٹے ہوئے سانپ کو جس کے
جس پر 2 سفید دھاریاں ہوتی ہیں اس کو مار ڈالو، کیونکہ یہ اتنا زہریلا ہے کہ حاملہ کے حمل کو گرا دیتا ہے اور آدمی کو اندھا کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کچھ جنات مسلمان ہو گئے ہیں، تم اگر گھر میں سانپ دیکھو تو اسے 3 بار گھر چھوڑنے کے لیے کہو، اگر پھر بھی ظاہر ہوں تو مار ڈالو۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں سانپ آ سکتے ہیں، اسے سانپ سمجھ کر فوری قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جن ہوں، سانپ نہ ہوں، اس لیے پہلے اسے 3 بار وارننگ دو کہ ہمیں پریشان اور ہراساں نہ کرو اور آئندہ ہمارے سامنے نہ آنا۔ اگر وہ جن ہوا اور شریف جن ہوا تو گھر چھوڑ جائے گا، اگر وہ شیطان جن ہوا یا حقیقی سانپ ہوا تو 4تھی بار بھی سامنے آئے گا، پھر اس کو مار ڈالو۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک اور اشارہ بھی ملتا ہے کہ جنات جب کسی دوسری مخلوق کے روپ میں ہوں تو ان کو قتل کرنا آسان ہوتا ہے۔ جس مخلوق میں ظاہر ہوں اس مخلوق کی طرح ان کو مارا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں ایک سانپ کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھ سے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا کہ اس کو نہ مارو۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سانپوں کو مارنے کا حکم دیا کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں نظر آنے والے سانپ جو جن ہوتے ہیں ان کو مارنے سے منع کیا ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کی معلومات کے لیے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا میں 3000 سانپوں کی نسلیں پائی جاتی ہیں، جبکہ پاکستان میں 250 سے 300 کے قریب سانپوں کی نسلیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے صرف 15% سانپ زہریلے ہوتے ہیں، جن میں 170 مختلف اقسام کے سانپ شامل ہیں، جبکہ باقی سانپ زہریلے نہیں ہوتے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا زہر بہت کم ہوتا ہے جو انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ سانپ کے جبڑے میں ایک زہر کی تھیلی ہوتی ہے اور جبڑے میں سوئی کی طرح کے 2 دانت پائے جاتے ہیں۔ جب سانپ کاٹتا ہے تو جبڑے کی تھیلی پر دباؤ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دانتوں میں سے زہر انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ سانپ کے کاٹنے کی ویکسین بھی سانپ کے زہر سے ہی بنائی جاتی ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع قومی ادارہ صحت میں سانپ کے کاٹنے کی ویکسین بنائی جاتی ہے، اور سانپ کا تیل بھی بنایا جاتا ہے جو مختلف ادویات میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ تیل خاصا مہنگا بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو آسانی سے پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔